ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم. کہیں سبحان اللہ. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. ہے کلام الہی ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. قرآن پاک 30واں پارہ سورہ والضحیٰ ہم سب جو ہے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. تو سورہ والضحیٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. والضحیٰ یہاں پر واو قسم کے لیے ہے، یعنی اللہ قسم یاد فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے چاشت کی قسم، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں والضحیٰ چہرے محبوب پاک کی قسم. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. دوسری آیت ہے واللیل، اور قسم ہے اس رات کی اذا سجا جب وہ چھا جائے. تو اللہ رب العزت نے ایک طرف دن کے اجالے، چمکتے سورج، صبح کے نظارے کو اپنے حبیب کے چہرے پاک سے تشبیہ دیا، اور محبوب دو عالم کے زلف انور کو، آقائے دو عالم کے گیسوؤں کو اندھیری اور گھٹا ٹوپ رات سے تشبیہ دیا. اسی کو یوں کہا گیا ہے گویا کہ اے محبوب، اگر آپ اپنے چہرے پر اپنے زلفوں کو ڈال دیں تو رات ہو جائے، اور اگر آپ اپنے چہرے سے زلفوں کو ہٹا لیں تو دن کا اجالا پھیل جائے. تو دن کے اجالے سے آقا کا چہرہ مراد ہے، اور رات کی تاریکی سے آقا کریم کے زلف انور کی طرف اشارہ ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم. ہے کلام سو
تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کا کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ سب سے زیادہ اخلاق اور اعلیٰ کردار والے ہیں، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی بھی آدمی اخلاق مند ہو ہی نہیں سکتا، وہ کتنا بھی شریف ہو جائے لیکن میرے حبیب کی شرافت کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا ہے نا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، ارسلت لأتم مکارم الاخلاق، اے لوگو میں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق و کردار کو اس کا اپنا مقام عطا کروں، اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں، یعنی جو اخلاق و کردار میرے حبیب نے پیش کیا ہے اس سے بڑھ کے اعلیٰ اخلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو اخلاق و کردار کی بات ہے، میرے آقا کی صورت کی بات کیا ہے؟ تو حضرت حسان فرماتے ہیں، اے میرے آقا میں نے آپ سے زیادہ کسی انسان کو حسین اور خوبصورت دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا بھی کیسے کہ کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں، ہے نا۔ تو یہ میرے آقا کے حسن، ان کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خوبصورتی کا بیان قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب مصر کی عورتوں کے سامنے حضرت زلیخا کے کہنے پر اپنا سر جھکائے ایک بار گزرے، اور مصر کی عورتوں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس طرح سے خود رفتہ ہو گئیں کہ بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور اپنے ہاتھ کاٹنے کا درد ان کو محسوس نہیں ہوا۔ یہ حضرت یوسف کے حسن کو بیان کیا گیا ہے۔
حضرت عائشہ تلاوت کرتے کرتے ایک بار وہاں پہنچتی ہیں، انگلی تھم جاتی ہے، میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت یوسف کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ اس طرح سے عاشق ہو جائیں کہ انہیں انگلیاں کٹنے کا پتہ نہ چلے، تو میرے محبوب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ، اللہ نے حضرت یوسف کو جو حسن دیا وہ ان پر ظاہر فرما دیا، لیکن محبوب دو عالم کو اللہ نے جو حسن و جمال عطا کیا، اس حسن و جمال پر 70,000 پردے ڈال کے رکھے کہ اگر ان میں سے ایک پردہ بھی اٹھا دیا جاتا تو دنیا پھر دیکھ نہیں سکتی تھی، دنیا تاب نہیں لا سکتی تھی۔ یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے، اسی کو میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کہیے سبحان اللہ۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سورہ بلد 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ بلد۔ بلد کے معنی شہر کے ہم لوگ کرتے ہیں، تو اب یوں معنی ہوا کہ کسی شہر کے نام سے ہی اس سورت کا نام دیا گیا ہے۔ آخر وہ شہر کون سا شہر ہے؟ کس شہر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب اس شہر کی قسم، اللہ بڑی بڑی چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے، لیکن کسی زمین کی قسم کھائے، کسی شہر کی قسم یاد کرے،
محبوب کی باتوں کی قسم، محبوب کے وجود کی قسم، محبوب کے عمر کی قسم، محبوب کے چہرے کی قسم، محبوب کے تبسم کی قسم، محبوب کے زلفوں کی قسم، محبوب کے سراپا کی قسم۔ محبوب تو محبوب ہیں، جس زمین پر محبوب اپنا قدم رکھ دیں اس زمین کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محبوب، یہ مکہ ہے، مکہ میں صفا بھی ہے، مکہ میں مروہ بھی ہے، مکہ میں عرفات بھی ہے، مکہ میں مزدلفہ بھی ہے، مکہ میں مینا بھی ہے، مکہ میں خانہ کعبہ بھی ہے، مکہ میں زمزم کا کنواں بھی ہے۔ اے محبوب، ان سب کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج جو میں نے مکہ کی زمین کی قسم اٹھائی ہے وہ اس لیے کہ اس زمین کے ذروں نے آپ کے قدموں کو چوما ہے۔ اے محبوب، آج خانہ کعبہ کی وجہ سے قسم نہیں لیتا، صفا مروہ کی وجہ سے قسم نہیں لیتا، مینا کی قسم نہیں لیتا، عرفات کی قسم نہیں لیتا، مزدلفہ کی قسم نہیں لیتا، چاہے زمزم کی قسم نہیں لیتا، خانہ کعبہ کی قسم نہیں لیتا۔ محبوب، آج تو مجھے قسم یاد کرنی ہے تو آپ کے چلنے کی قسم یاد کرنی ہے، آپ کے قدم جہاں پڑ جائیں اس زمین کی قسم یاد کرنی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اسی کو میرے امام اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں، ذرا میرے امام کا انداز ملاحظہ کیجئے۔ ہم نے جس کو امام کہا ہے، ہم نے جن کو پیشوا کہا ہے، ہم نے جن کو اپنا مقتدا مانا ہے، ہم نے جن کو اپنا رہنما مانا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، ان کی نعتیں پڑھتے جائیے اور قرآن پاک کے ورق ورق کی تلاوت کرتے جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، جو کچھ اپنے اشعار میں بیان کیا ہے اللہ نے قرآن میں ویسا فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن سے اپنے محبوب کی نعت پڑھنا سیکھا ہے، میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھا ہے، میں نے لفاظی نہیں کی ہے، میں نے صرف اپنے الفاظ نہیں کہے ہیں، الفاظ میرے ہیں لیکن وہ الفاظ قرآن کی ترجمانی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ حضرت موسیٰ کو کلام کا شرف عطا کیا کہ اللہ نے ہم کلامی فرمائی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو عرش اعظم پر بلانے کا شرف عطا فرمایا، دنا فتد اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ اے محبوب، موسیٰ سے کلام ہو تو طور پہاڑ پر ہو یا پھر وادی طوبہ میں ہو، لیکن محبوب جب آپ کی بات آئے تو آپ یہاں وہاں نہیں، عرش اعظم پہ آ جائیں، سدرۃ المنتہا کے آگے آ جائیں، 70,000 حجابات کے آگے آ جائیں۔ اے محبوب، قاب قوسین اور اس سے بھی آگے دنا فتد اللہ کے مقام پر آ جائیں، اور اے محبوب آپ مجھے دیکھیں،
میں آپ کو دیکھوں. محبوب و محب میں جو بات ہو وہ بھی راز و نیاز ہو. اے محبوب، جو مقام میں نے آپ کو دیا ہے وہ مقام میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہے. میرے امام فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ذرا تڑپ کے کہیے سبحان اللہ. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. میرے محبوب عرش پر گئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب عرش تو آپ کے قدموں کی برکت سے جھوم اٹھتا ہے. آپ یہاں وہاں نہیں، آپ کا مسند پاک تو عرش اعظم ہے. اور آپ کا رازدار بھی کون؟ جو تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین، جسے روح الامین کہا جاتا ہے. اے محبوب، آپ کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں. اللہ نے آپ کا ثانی پیدا ہی نہیں کیا ہے. اسی کو میرے امام فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں. ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم.